رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا ما تصنعی یا ام حبیبہ، اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی میرے آقا ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، انی احبو، یہ مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا ام حبیبہ تجھے تو اس سے اس لیے پیار ہے، اس لیے محبت ہے، یہ تیرا بھائی ہے، انی احبو، یہ تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ تیرا بھائی ہے، میری زوجہ کا بھائی ہے، گھر والی کا بھائی ہے، امام الانبیاء کی حرم پاک کا بھائی ہے، برادر نسبتی ہے۔ او ام حبیبہ اس لیے بھی محبوب ہے، یہ کاتب وحی ہے، کاتب قرآن ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول بھی ہے، لیکن دوسری محبت دیکھو، شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے کتنا بلند مقام عطا فرما دیا، کتنی بڑی شان عطا فرما دی، کتنی بڑی عظمت عطا فرما دی۔ اللہ پاک نے کاتب قرآن بنا دیا، کاتب وحی بنا دیا۔ اگر امیر معاویہ کو نہیں مانو گے، قرآن کا ثواب تمہارے مردوں کو کیسے پہنچے گا؟ اگر امیر معاویہ کو نہ مانو گے، لفظ الخانیہ کرا، ساری دنیا کے ملا بلا، مولوی بلا، پیر بلا، سب قرآن پڑھے، اگر امیر معاویہ کو امام الانبیاء کا صحابی نہیں مانے گا، رضی اللہ عنہ نہیں کہے گا، حضور کا برادر نسبت نہیں مانے گا، اس سے محبت نہیں کرے گا، پیار نہیں کرے گا، مالک کائنات کی قسم ہے، علماء کے مجمع میں عرض کرتا ہوں تیرے مردوں کو بھی، تجھے بھی، تیرے گھر والوں کو بھی کبھی بھی قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تیرے دفتر کا منشی ایماندار ہے، تیرے بینک مینیجر ایماندار ہے، منڈیوں کا مینیجر ایماندار ہے، تیرے کاروبار کا منشی ایماندار ہے۔ لوگوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ ادھر جبرائیل امین قرآن لے کے آتے ہیں، آیت مبارکہ لے کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، کلام اللہ لے کے آتے ہیں۔ امام الانبیاء سب سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے قرآن لکھوا دیتے ہیں۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررۃ۔ 13 صحابی رسول سے جو وحی لکھتے ہیں، اللہ کا قرآن لکھتے ہیں، حضرت زید لکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء فوراً بلاتے ہیں۔ ادھر وحی آتی ہے، ادھر اللہ کا حکم آتا ہے، ادھر آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، ادھر قرآن آتا ہے، سب سے پہلے امیر معاویہ کے قلم میں آتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ ادھر قرآن آیا، اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا، جبرائیل امین لے کے آیا۔ سب سے پہلے واہ امیر معاویہ، واہ امیر معاویہ، واہ امیر معاویہ، اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا، کتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ سب سے پہلے امیر معاویہ کے قلم میں قرآن آیا، سب سے پہلے لکھائی کی گئی، امیر معاویہ کی نظر میں آیا۔ ایسا یا لے کوئی نہیں، ایسا واہ لے، واہ حسین۔ حسین نے میدان کربلا میں اس قرآن کی تلاوت کی ہے جو اللہ کے پیارے محبوب پہ نازل ہوا، جسے حضرت امیر معاویہ نے لکھا۔ حضرت علی نے اس قرآن کی تلاوت کی، حضرت حسن نے اس قرآن کی تلاوت کی۔ اما خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی قرآن کی تلاوت کی ہے کہ جو امام الانبیاء پہ نازل ہوا۔ فی صحف
مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وہ صحیفے کتنی شان والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، کتنی مقدروں والے ہیں، وہ آیتیں کتنی شان والی ہیں جو ادھر جبرائیل لے کے آئے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کو اور میرے محبوب کے یاروں نے لکھا، حضرت امیر معاویہ نے لکھا۔ وہ ہاتھ کتنی برکتوں والے ہیں جن ہاتھوں نے اللہ کا قرآن لکھا۔ یہ وہی اللہ کا قرآن ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا، جو میرے آقا مدنی مدینے والی سرکار ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مصلی پہ ہی گزار دیا کرتے تھے۔ اسی کو کمتر معلوم کہتا ہے کہ کٹن راتاں مصلی تے، کٹن راتاں مصلی تے کھلو دیا پیر سج بیندے، نہ اتنا جا رب آنکھیں عبادت ہی گئی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے امامت ہی گئی ہوئے، کرن دشمن میں تعریفاں لیاقت ہی گئی ہوئے، امام الانبیاء سلطان الانبیاء کالی کرنی والے صلی اللہ علیہ وسلم، شان والا نبی، عظمت والا نبی، مقام والا نبی، اسی کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید کو صاحب قرآن اللہ کے محبوب ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مصلی پہ ہی گزار دیتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں اور کیا بیان کروں، اور کیا بیان کروں، عظمت اور کیا بیان کروں۔ پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے قریب سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاتب وحی کی سواری گزرے، ان کی سواری کے گرد و غبار میرے چہرے پہ پڑ جائیں، کل قیامت کے دن میرے لیے بخشش کا سما یہی کافی ہو جائے گا۔ یہ قدردان لوگ ہیں، ان لوگوں نے صحابہ کی اہل بیت کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کر کے دکھائی ہے۔ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ آپ کو نیٹ فیس بک پہ پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہیں تاکہ صحابہ سے دشمنی کریں، عداوت کریں۔ وہ امیر معاویہ یوں تھے، امیر معاویہ یوں تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شام میں میرے استاد نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ بازار میں تشریف لائے ہیں، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے جو آگے سے بھی پھٹا ہوا ہے، پیچھے سے بھی پھٹا ہوا ہے۔ امیر معاویہ اتنی شان کا مالک ہے، اتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی شیر خدا سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا تعلق ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ نے ایک مشاعرہ قائم فرمایا کہ مشاعرہ میں نے اس لیے قائم کیا، یہ مجلس اس لیے قائم کی تاکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کی جائے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
حضرت حسن کو بھی حضرت حسین کو بھی خرچہ بھیجتے ہیں، ان کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں 10 لاکھ مقرر کر دیے، فرمایا کہ یہ شہزادے ہیں، نواز رسول ہیں، حسنین قریبین ہیں، ان کا اتنا وظیفہ مقرر کرو تاکہ پتہ چلے دنیا کے شہزادے یہ ہیں، عظمتوں کے مالک یہ ہیں، شان کے مالک یہ ہیں، ان کو کبھی تندرستی نہ آئے۔ امیر معاویہ نے ایک ایک وقت میں حسنین کریمین کو 10 لاکھ وظیفہ مقرر کر کے دکھایا۔ محبت نہیں تو اور کیا ہے، غلامی نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت علی کی غلامی کر کے دکھائی ہے۔ مجلس مقرر کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف بات کیا ہے کہ علی شیر خدا ہے، داماد رسول ہے، حضور نے محبت کی ہے، تعریف کے قابل ہے، صرف اس لیے محفل اختتام کرو تاکہ امیر معاویہ کے دور خلافت میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بیان کی جائے، کہ علی کی تعریف کی جائے کہ علی امام الانبیاء کے داماد رسول ہے، قریبی رشتہ دار ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء کی ذات اقدس سے کتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ آپ کی وفات شریفہ کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اماں کی خدمت میں سلام عرض کیا، اجازت چاہی کہ میں ایک تمنا لے کے آیا، آرزو لے کے آیا، شوق لے کے آیا۔ امیر معاویہ کیا شوق لے کے آئے ہو؟ عرض کی اماں آپ مجھے اجازت فرما دیں، میں امام الانبیاء کے تبرکات کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کے لباس مبارک کو دیکھنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کی رحمت والی چادر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کے منہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کے ناخن مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اجازت دے دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے تبرکات کو دیکھ کے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، غمزدہ ہوتے رہے، چادر کو چومتے رہے، رحمت والی چادر کو کبھی اپنی چہرے پہ ملتے ہیں، کبھی اپنی آنکھوں پہ ملتے ہیں، کبھی سر پہ ملتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میری نگاہ نے دیکھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء کی رحمت والی چادر کو پانی میں یوں بھگویا اور بہت سا پانی جمع کر کے اس میں نچوڑ لیا، اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیا، اپنے بدن پہ مل لیا، پھر عرض کرنے لگے اماں مجھے اجازت دے دو، تھوڑے سے امام الانبیاء کے منہ مبارک دے دو، ناخن مبارک دے دو، ان کا کیا کرو گے؟ فرمایا کہ میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی آرزو ہے، میرے دل کا شوق ہے، جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، انتقال کا وقت قریب ہے، آخری بیماری ہے۔ بیٹے سے فرمایا جلدی کرو، اور گھر والوں سے فرمایا جلدی کرو، میری وہ فنا سونے کی ڈبیا موجود ہے، اسے میرے سامنے لے آؤ۔ جب لایا گیا، کھولا گیا، اس میں لوگوں نے دیکھا، صحابہ کے مجمع نے دیکھا، سیدنا امیر معاویہ کے گھر والوں نے دیکھا، اس میں امام الانبیاء کے منہ مبارک موجود ہیں، ناخن مبارک موجود ہیں۔ زیارت کرتے ہوئے روتے ہوئے فرما دیا جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ امام الانبیاء کے منہ مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے لبوں پہ رکھ دینا، ناخن مبارک میرے کانوں پہ رکھ دینا، میرے چہرے پہ رکھ دینا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا اللہ سوال کرے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لے کے آیا؟ میں عرض کر دوں گا میرے اللہ میرے پلے اور تو کوئی شے موجود کوئی نہیں، میں امام الانبیاء سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، امام الانبیاء کے منہ مبارک بھی، ناخن مبارک بھی اپنے چہرے پہ، اپنی آنکھوں پہ ساتھ لے کے آیا۔ کوئی موت حلال ثابت نہیں کر سکتا،
کہ حضرت علی نے کبھی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا ہو، یا حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کو، حسنین کریمین کو برا بھلا کہا ہو۔ صحابہ کا آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، کسی کے کہنے سے محبتیں ختم نہیں ہوتی۔ اسلام کے دشمن ایسی باتیں کریں گے آپ لوگ؟ ہم مسلمانوں وہ صحابہ کی جماعت، آج ہم دن رات عبادت کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، پیسہ خرچ کر کے حج کو جاتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، قربانیاں کیا کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، بیٹی کو پال پوس کے جوان کر کے مال و متاع دے کے اس کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ جگر کا ٹکڑا کسی کو دے دیتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، تمہارے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دو، اور ساری کائنات تمہارے قدموں پہ قربان کر دو۔ تمہاری سواریوں کے اڑی ہوئی خاک سے جو ناکوں میں میل جم جاتا ہے اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے، اللہ پاک نے فرما دیا اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے غلاموں سے راضی ہو گیا، امیر معاویہ سے راضی ہو گیا، صدیق اکبر سے راضی ہو گیا، عثمان غنی سے راضی ہو گیا، علی المرتضیٰ سے راضی ہو گیا، عمر فاروق سے راضی ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ سے راضی ہو گیا، حضرت انس سے راضی ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے راضی ہو گیا، حضرت ابو بکیہ سے راضی ہو گیا، حضرت بلال سے اتنا راضی ہو گیا۔ بلال چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے لیکن چلنے کی آہٹ جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ شب معراج ہے، عرض کرتا جاؤ، میزبان خدا، مہمان مصطفیٰ، عرش عظیم کا مہمان، جنتی براق سواری بن کے آیا، جبرائیل میکائیل لینے کے لیے آئے، 70,000 فرشتہ ہر طرف درود و سلام پڑھتا ہوا چل رہا ہے۔ شب معراج ہے، ہر نبی کو معراج زمین پہ ہوا، کسی کو چھرے کے نیچے معراج ہوا، آرے کے نیچے معراج ہوا، چیخا میں معراج ہوا، کوہ طور میں معراج ہوا، کسی کو اللہ کی ملاقات جنت میں ہوگی، عند لقاء ربی، جب رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء کا سفر معراج اہم معجزہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا لیکن آگے آگے چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی تھی، قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی تھی جیسے کوئی آگے چل رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا جبرائیل، نبیوں کا سردار تو میں ہوں، سلطان الانبیاء میں ہوں، انبیاء کی امامت آج اللہ نے مجھے عطا فرمائی، لیکن یہ آگے آگے کون چلتا ہے؟ عرض کر دیا میرے آقا یہ آپ کا کالا بلال ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کالا بھی ہے، حبشے کا رہنے والا ہے، نین نقش بھی خوبصورت کوئی نہیں، لیکن مقام دیکھو، عظمت دیکھو، حضور سے محبت جو کر بیٹھا، غلامی رسول جو کر بیٹھا، تابعداری جو کر بیٹھا، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے لیکن چلنے کی آواز جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب شب معراج سے واپس آئے تو میں نے حضرت بلال کو بلا کے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تو کون سا نیک عمل کیا کرتا ہے؟ تو چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے لیکن چلنے کی آواز محمد رسول اللہ سے آگے آگے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رو کے عرض کر دیا، میرے آقا میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور اللہ کی بارگاہ میں پڑھا کرتا ہوں۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، اپن کو نماز نہیں پتہ کوئی نہیں ہے،
مل گئی تو پڑھ لی ورنہ خیر ہے. کرنا کیا ہے نماز پڑھ کے؟ یاد رکھو نماز کسی کی معاف کوئی نہیں. اپنوں نے نماز دا رکعتاں نہیں پتہ کوئی نہیں ماشاءاللہ. کئی بندیاں نوں پتہ ہی نہیں ہوتا. جنرل جا کے دور میں نماز نازل ہوئی تھی، ایسے ہی ہے نا. صدر جا کے دور میں اس نے تھوڑا سا حکم دیا تھا نماز پڑھا کرو. ماشاءاللہ وکلاء بھی نماز پڑھنے لگے اور جج بھی نماز پڑھنے لگے، عدالتوں میں بھی لوگ نماز پڑھنے لگے. ایک جج صاحب نے سوچا چلو مولوی نماز پڑھاتے ہیں، میں بھی نماز پڑھاواں، امام بن جاواں. کئی بندے سوچے نا سب مولوی بن جائیں، اتنے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں مولوی نہیں بن سکتے بیچارے. وہ بھی کہتے ہیں سبھی مولوی بن جائیے. مولوی بننا کوئی آسان گل تھوڑا ہی ہے. علماء کے جوتوں میں بیٹھنا پڑتا ہے تب بندہ مولوی بنتا ہے، ایسے مولوی نہیں بنتا. جج نے سوچا میں بھی نماز پڑھاؤں. اس نے ظہر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. اس نے مقتدی کہنے لگے حضرت ظہر دیاں 4 رکعتاں ہوندیاں نے، 2 نہیں ہوندیاں. وہ آکھن لگا میں ایک مولوی صاحب دے پیچھے جمعہ پڑھدا ہوں، 2 ہی پڑھانا ہے. تعلیم نے ترقی کی ہے نا، ایم ایس سی کی ہے، ایم فل کر کے آئے ہیں.